میں اس پہ 3 روایتیں صحیح بخاری سے کوٹ کر دیتا ہوں. مجھے حکم جب آیا ہے تو اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے. ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا, اس میں صرف اتنا ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوا فرمایا وہ دوزخ میں ہوگا. آپ صرف ایک حدیث کو لیں گے تو پھر ابہام پیدا ہوگا. 2 حدیثیں اور بھی کوٹ کروں گا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک عمل بھی اس میں واضح ہو جائے گا. اور پھر میرے آقا نے اگر ٹخنوں سے نیچے تہبند ہوا تو اس کے بارے میں استثناء ہے کہ نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا ہے. یہ 3-4 باتیں الگ الگ ہو جائیں گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور کتاب اللباس اس میں حدیث کا نمبر ہے 5. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں, ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. فرمایا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو وہ دوزخ میں لے جائے گا, یعنی اپنے پہننے والے کو. دوسری حدیث پاک سنیں, اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استثناء کیا ہے, کپڑا نیچے ہوا تو کس حال میں ہوا. اس میں اگلی بات ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خجلاء. اب یہاں پہ بات اور انداز میں آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو بندہ از راہ تکبر اپنا کپڑا لٹکائے گا. اب از راہ تکبر آ گیا نا, ادھر تھا پہلی حدیث میں صرف کپڑا نیچے ہوا, اب اگلی بات نہیں تھی. اب اس حدیث پاک میں ایک ریزن آ گئی نا, کیوں, کیا وجہ ہے کہ کپڑا نیچے ہوا تو دوزخ میں جائے گا. وجہ کیا ہے, انسان سوچتے کیا وجہ ہے, اس حدیث میں وہ وجہ آئی ہے. آقا نے فرمایا لا ينظر اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نظر رحمت نہیں فرمائے گا. کون, الا من جر ثوبہ, جس نے اپنا کپڑا لٹکایا. کیسے, خجلا, تکبر کی وجہ سے. اب راہ تکبر اگر اس نے کپڑا لٹکایا ٹخنوں سے نیچے یا اس سے بھی نیچے تو فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے. اب اس میں بھی نماز کی بات آئی ہے کوئی, یا فرمایا جس کا نیچے ہوا تو نماز نہیں ہوگی, ایسی بات تو نہیں آئی نا. اب دونوں حدیثوں میں بات وہ نہیں آئی ہے جو آج جو بتائی جاتی ہے, جس کو صرف نماز سے جوڑا جاتا ہے. اب 2 حدیثیں آپ نے سن لی, اب تھوڑی سی وضاحت ہو گئی کہ کپڑا نیچے ہوا ٹخنوں سے لیکن تکبر کی وجہ سے ہوا, تو پھر کیا ہوگا, اللہ اس پہ نظر کرم نہیں کرائے گا. جب اللہ نظر کرم نہیں کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ صحیح بخاری کتاب اللباس میں حدیث نمبر 1 ہے. اب جو تیسری حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اب اس میں اور واضح ہو جائے گی بات. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے وہی بات کی, من جر ثوبہ خجلاء, جس نے اپنا کپڑا لٹکایا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے, لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت قیامت کے دن نہیں فرمائے گا. جب آقا نے یہ بات کی تو ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے. اب استثناء کی اور وضاحت آ رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے تو قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا ہے جس کا کپڑا نیچے لٹک گیا, تہبند نیچے ہو گیا ٹخنوں سے, تو وہ اللہ اس پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا. عرض کیا کہ ان احد شقی اداری یسترخی الا ان اتعاہد ذالک منہ. عرض کیا کہ جو میرا تہبند ہے وہ ایک طرف سے, ایک سائیڈ سے بلا قصد بلا سوچے سمجھے وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے, اور اگر میں ہما وقت اس پہ توجہ کروں تو وہ پھر اوپر رہتا ہے, نہیں تو وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو آقا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لست ممن یصنعہ خجلاء. اے ابو بکر, تیرا اگر ٹخنوں سے نیچے بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ تو ان میں نہیں ہے جو تکبر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب استثناء کلیئر ہو گیا نا. اب پہلی 2 حدیثوں اگر وقت کوئی وہ پڑھے اور اگلی نہ بتائے تو یہ بھی دین میں خیانت ہے کہ آدھی بتائی اور آدھی. آقا نے استثناء جب آیا ہے, اس میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے, استثناء بھی ہے اس میں. اگر کسی کا ازار شلوار یا تہبند ٹخنے سے نیچے ہے, ٹخنے سے نیچے,
تو اگر اس میں تکبر نہیں ہے بندے میں تو کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا. اس کو اور سمجھنا ہو تو آپ اس زمانے میں چلیں 1400 سال پہلے. اس وقت اس طرح کی شلوار میرے آقا نے پہنی تو نہیں ہے لیکن اس کو پسند فرمایا. اس وقت جو لباس ہوتا تھا، جو بڑے بڑے جو اس وقت کے سردار تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا جو کپڑا ہوتا کس کا، یہ تہبند بھی یا پہلے میں کوئی کپڑا لٹکائے، وہ کیا کرتے جو ان کا امامہ ہوتا شملہ اتنا بڑا رکھتے تھے وہ نیچے گھسیٹتا تھا، زمین سے گھسٹتا آتا تھا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا کپڑا امامے کا شملہ نیچے گھسٹتا ہوا ہے. اور پھر یا ان کی جو تہبند ہوتا تھا وہ نیچے گھسیٹتا رہتا تھا، وہ اس پہ فخر کرتے تھے، جس کا جتنا زیادہ گھسیٹتا تھا لمبا ہوتا اتنا فخر کرتا تھا. اور بعض کا تو جو اوپر سے وہ جو قمیص ہوتی تھی وہ نیچے لٹک رہی ہوتی تھی، اور بعض کا تہبند. اس لیے فرمایا جس نے بھی کپڑا لٹکایا، چاہے وہ تہبند ہو، چاہے وہ قمیص ہو، چاہے وہ شملے کا کپڑا ہو، پہلے حدیث میں وہ بات ہے، جس نے لٹکایا وہ تکبر کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ اس دور کو بھی سامنے رکھیں اور پھر اس عمل کو دیکھیں. تو آج اگر کوئی بندہ اپنی قمیض کو یا اپنی شلوار کو اتنا زیادہ نیچے گھسیٹ کے چل رہا ہے کہ وہ پیچھے سے وہ ایسے فیل ہو رہا ہے اور اس کی اطراع بھی رہا ہے، تو سمجھے کہ یہ ازراہ تکبر ہے اور یہ اس زمرے میں آئے گا. اب یہ تو میں نے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا یہ بتا، یہ بھی صحیح بخاری ہے، کتاب اللباس ہے اور جلد اس کی حدیث نمبر 2 ہے اس باب کی. اب کوئی آپ کو اس باب میں سے ایک حدیث سنا دے اور یہ نہ بتائے تو مجھے بتائیں اس نے پوری بات بتائی کہ ادھوری بتائی.